بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس ہستی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم، السلام علیکم۔ ناظرین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بزرگ سے ملنے کے لیے گئے تو آپ کے ساتھ 3 عجیب و غریب واقعات اور معجزات پیش آئے۔ ان واقعات اور معجزات کا تفصیل سے اس ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دریا کے کنارے میرے ایک ولی سے ملیں جن کے پاس ایک مخصوص علم ہے اور وہ آپ کو سیکھنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کے حکم کے مطابق یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور ولی کی تلاش میں نکل پڑے۔ پھرتے پھراتے بہت دیر تلاش کرنے کے بعد آخرکار آپ اس ولی کے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور اللہ کے نیک بندے کو سلام کیا۔ اس بزرگ نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس بزرگ نے آپ کو سلام کا جواب اس طرح سے دیا، وعلیکم السلام یا نبی اللہ، یعنی اللہ کے نبی، وعلیکم السلام۔ پھر اس بزرگ نے آپ کو اپنے ساتھ بیٹھنے کے لیے بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور تعجب اور حیرت انگیز طریقے سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ بزرگ نے کہا، جی ہاں، میں آپ کو جانتا ہوں۔ کیا آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام زیادہ حیران ہوئے اور پوچھا، آپ کو میرے بارے میں کس نے بتایا؟ میرا تعارف آپ کو کس نے کرایا؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ کے بارے میں مجھے اس ذات نے بتایا جس نے میرے بارے میں آپ کو بتایا۔ مجھے آپ کا تعارف اس ذات نے کرایا جس نے آپ سے میرا تعارف کرایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اس بزرگ کی ہیبت بیٹھ گئی اور پھر سمجھ گئے کہ واقعی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں اور اپنے رب کے محبوب میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمت عطا فرمائی ہے اور ان کے پاس کوئی خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے سیکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے نہایت نرم اور لطیف انداز میں پوچھنے لگے، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے اس میں سے آپ مجھے بھی کچھ سکھا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر شیخ صاحب مسکرائے اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، آپ میرے ساتھ رہ کر میرے افعال پر صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات بھی ہے آپ مجھے سکھائیں گے یا میری رہنمائی کریں گے اس میں میں ضرور صبر کروں گا۔ بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، اے موسیٰ، جو علم میرے پاس ہے وہ تیرے علم کے علاوہ ہے۔ جو افعال مجھ سے صادر ہوں گے اس پر تم سے صبر و ضبط نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ اس موقع پر ایک چڑیا پانی میں موجود ایک پتھر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے پانی میں چونچ ماری، پھر اڑ گئی۔ یہ دیکھ کر شیخ صاحب نے فرمایا، اے موسیٰ، اس چڑیا نے اپنی چونچ میں کتنا پانی لیا ہوگا؟ یقین کرو خدا کی قسم، میرا اور تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے اس پرندے نے اس دریا سے پانی کا قطرہ اپنی چونچ میں اٹھایا۔ پھر ان بزرگ نے فرمایا، اچھا، اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا خیال کرنا ہوگا کہ جب تک میں خود تمہیں کچھ نہ بتاؤں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ اب یہاں سے عجیب و غریب واقعات اور حیرت انگیز معجزات شروع ہوتے ہیں۔ پہلا واقعہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے ساحل پر ان بزرگ کے ساتھ ہو لیے اور یوشع بن نون بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اچانک دریا کے وسط میں ان کو ایک کشتی نظر آئی۔ ان بزرگ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، کشتی دریا کے کنارے کے قریب پہنچی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے ان سے ان کے ارادے کے متعلق پوچھا۔ لوگوں نے اس بزرگ کو دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ ان لوگوں کو ہمیشہ دریا کے کنارے پر یہ بزرگ عبادت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان بزرگ نے ان سے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ تم جہاں جا رہے ہو ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، لیکن ہمارے پاس اس کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ کشتی والوں نے آپ کو خوش آمدید
खुशामदीद कहा, आप नेक और साले आदमी हैं, तशरीफ लाइए। चनाचा वो बुजुर्ग और यूशा बिन नून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सब लोग इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती वालों ने आपका खूब एहतराम किया और इन्हें मरहबा कहा और कश्ती वाले आपकी खिदमत करने लगे। कश्ती इनको लेकर चलने लगी। जब कश्ती शहर के करीब एक बंदरगाह के करीब पहुंची तो इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बुजुर्ग की तरफ से एक अजीब कार्रवाई देखी कि उन्होंने कश्ती से एक कुल्हाड़ी ली और कश्ती के तख्तों को तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि एक तख्ता तोड़ ही डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुद पर काबू ना पा सके। उन बुजुर्ग ने कश्ती का जो हशर किया इस पर उनको गुस्सा आया, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस हरकत को कश्ती वालों के साथ बदसलूकी ख्याल कर रहे थे। इस तरह तो सबका गर्क होने का खतरा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बुजुर्ग से कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? इन लोगों ने हमें बिला उजरत अपनी कश्ती में सवार किया और फिर एहतराम भी किया, मगर आपने इनकी कश्ती को पकड़कर तोड़ फोड़ डाला ताकि कश्ती वाले दरिया में जाएं और डूब जाएं। इन बुजुर्ग ने कहा, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आपसे मेरे साथ चलते हुए सब्र ना हो सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन वो बात याद आ गई, यानी कि जो वादा किया था कि आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं आपको खुद ना कुछ बताऊं। आपने बुजुर्ग से कहा, मुझे याद भूल गया था, सो आप मेरी भूल चूक पर मेरी गिरफ्त ना कीजिएगा और मेरे इस मामले को मुझ पर ज्यादा तंगी ना डालिएगा। जो ही वो कश्ती अपनी मंजिल पर जाकर रुकी तो बुजुर्ग इस कश्ती से उतरे और शहर के अंदर चलने लगे। ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वो बुजुर्ग किसी को तलाश कर रहे हैं। उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जब तक मैं आपको हकीकत हाल से खुद आगाह ना करूं, आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश रहे। वो बुजुर्ग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा इस शहर के अतराफ और इसके गली कूचों में घूम रहे थे कि अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बुजुर्ग एक लड़के के पास गए जो रास्ते में खेल रहा था। इसको अपने हाथों से पकड़ा और दोनों हाथों से इसकी गर्दन दबा दी, हत्ता कि उसको मार डाला। मूसा अलैहिस्सलाम ये देखकर बहुत घबरा गए और दहशत ज़दा हो गए। तो उन्होंने इस बुजुर्ग की तरफ बड़े गैबतनाक और नाराजगी की हालत में देखते हुए कहा, इस बेचारे ने क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से आपने इसको कत्ल कर दिया? उन बुजुर्ग ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि आपसे सब्र ना हो सकेगा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इनके इस अमल पर बड़ी हैरत हुई। बुजुर्ग बड़े अजीब काम दिखा रहे थे जिनकी इजाजत शरीयत मूसवी नहीं देती थी। ताहम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे कहा, अगर इस मर्तबा के बाद आपके किसी काम के मुतल्लिक पूछूं तो आप मुझे अपने साथ बेशक ना रखिएगा। आप मेरी तरफ से उज़र की इंतहा को पहुंच चुके हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और वो बुजुर्ग साथ में चलते रहे और तीसरा वाक़या पेश आया। वो बुजुर्ग और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शहर से निकले और एक लंबे सफर तय करने के बाद दूसरे शहर में पहुंचे। वो दोनों बहुत थक चुके थे और इन्हें बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने इस शहर के लोगों से खाना मांगा, मगर किसी ने इनको ना पूछा। जिससे भी आप ज़ियाफत का कहते, वो यही जवाब देते कि हम परदेशियों को उजरत के बगैर खाना नहीं देते। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत थक गए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके खादम किसी घर की दीवार के साए में आराम के लिए बैठ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन बुजुर्ग को भी अपने साथ बैठने के लिए कहा ताकि वो भी सफर की मुशक्कत को दूर कर सकें और आराम कर सकें। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अजीब चीज देखी जिनसे उनके होश उड़ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो बुजुर्ग एक पुरानी दीवार को जो गिरने ही वाली थी इसकी खोखली ईंटें निकाल रहे हैं और रास्ते से मट्टी जमा करके इसका गारा बनाकर ईंटों को अपनी जगह दोबारा मजबूती के साथ लगा रहे हैं, यहाँ तक कि वो दीवार मजबूती के साथ खड़ी हो गई, मगर किसी से इस काम की मजदूरी नहीं मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अगर ये बुजुर्ग अपने काम की मजदूरी ले लेते तो इस शहर वालों से खाना खरीदा जा सकता था जो मुसाफिरों को उजरत के बगैर खाना नहीं देते। जो ही वो बुजुर्ग अपने काम से फारग हुए तो हजरत
موسیٰ علیہ السلام نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ یہ دیوار تو پہلے ہی گرنے والی تھی، آپ نے اس کی مرمت کر دی۔ آپ نے دیوار کے مالک سے اپنے کام کی اجرت کیوں نہیں مانگی؟ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے لیتے۔ بزرگ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، یہ وقت ہماری علیحدگی کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا، جی ہاں، آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ آپ کو میرے ساتھ چلنے کے لیے مشقت ہوئی، میں سوال کرنے سے اپنے آپ کو نہ روک سکا، نہ ہی اپنی زبان پر قابو پا سکا، اور نہ ہی میں ان افعال کو دیکھ کر صبر کر سکا جو آپ سے صادر ہوئے۔ مگر بزرگ نے بڑے نرم و انداز میں کہا، افسوس نہ کیجیے، میں آپ کو ان کاموں کی حقیقت سے آگاہ کر دوں گا جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اشتیاق و فرحت سے کہا، آپ ضرور مجھے ان واقعات سے آگاہ کیجیے، میں ان کا بہت مشتاق ہوں۔ بزرگ نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ چلو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ دیکھتے ہیں تاکہ میں ان کاموں کی وضاحت کر دوں جن کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا اور جن کی آپ حقیقت سے واقف نہیں۔ کشتی کا توڑنا، لڑکے کو نہ حق قتل کرنا اور اس بخیل بستی میں دیوار بنانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ سے سوال کیا، اس کشتی کا کیا معاملہ تھا؟ بزرگ نے جواب دیا، اصل میں وہ کشتی چند مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، اور وہ لوگ قلیل سامان تجارت میں بھی باہم شریک تھے۔ وہ کشتی جس شہر میں جا کر رکی تھی، اس شہر کا بادشاہ بہت ظالم تھا۔ وہ اپنے کرندوں کو ایسی جگہ پر بھیجتا تھا جہاں کشتیاں آ کر رکتی تھی، اور وہ کرندے ان کشتیوں کو غصب کر لیتے تھے۔ جو کشتیاں اچھی حالت میں ہوتی، ان کو اپنے زور اور طاقت سے چھین لیا کرتے تھے، مگر جو کشتیاں عیبدار یا خراب ہوتی، ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اس لیے میں نے کشتی کو عیبدار کیا تاکہ وہ اس کشتی کو چھین نہ سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کشتی والے معاملے کی حقیقت کھل کر سامنے آئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بزرگ سے کہا، آپ نے جو ایک کم سن بچے کو مار ڈالا تھا، اس کا کیا ثواب تھا؟ انہوں نے جواب دیا، اصل میں اس بچے کے ماں باپ ایماندار تھے، یہ بچہ خود سر گمراہ اور کافر تھا۔ ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان دونوں پر اپنی خود سری اور کفر کا اثر ڈال دے گا۔ اس واقعہ کی کہانی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھل گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بزرگ سے پوچھا، اچھا اس دیوار کا کیا قصہ ہے جسے آپ نے کھڑا کیا، اور اس کام کی کسی سے آپ نے اجرت بھی نہیں لی؟ ان بزرگ نے جواب دیا، وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جو اس شہر میں رہتے تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان کا کچھ مال دفن تھا۔ ان کے والد نے وفات سے قبل اس کو چھپا دیا تھا، اور ان کا باپ نیک اور صالح انسان تھا۔ اس لیے آپ کے اور میرے رب نے اپنی مہربانی سے چاہا کہ جب وہ دونوں بچے اپنی جوانی کو عمر کو پہنچ جائیں تو وہ اپنا مال نکال لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے استغفار کرتے ہوئے کہا کہ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس خزانے کو ضائع ہونے کے خوف سے اس دیوار کو دوبارہ درست کر کے کھڑا کیا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ہاں، اس لیے میں نے وہ دیوار جو گرنے ہی والی تھی، اس کی مرمت کر کے دوبارہ کھڑی کی تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے اور کسی اور کے ہاتھ نہ لگے، اور جب یہ یتیم بچے جوان ہو جائیں تو وہ خود اپنے معاش کے سلسلے میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان واقعات اور معجزات کا ظہور ہوا، اور اس مخفی علم کے حقائق سے آشکار ہوئے جو اس نیک بندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سکھائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ جو علم ان سے مخفی تھا وہ اس بزرگ کے لیے بالکل واضح تھا، اور جو چیز ان کی آنکھوں سے دور تھی وہ ان بزرگ کے سامنے بالکل کھلی ہوئی تھی۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔